بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام شائننگ سٹارز آف اسلامک ہسٹری میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آسمان علم کے جس تابندہ ستارے کا ہم ذکر کریں گے وہ تابعین کے شاگردوں میں سے ہیں سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ۔ 198 ہجری میں وفات پاتے ہیں، 107 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے تھے، اور کوفہ کا جو مدرسہ علم ہے یہ اس کے اساتین میں سے اور اس کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کی جب عمر 15 برس کی ہوئی تھی، ان کے والد نے ان کو کہا تھا، بیٹا اب کھلنڈرے پن کا وقت گزر چکا ہے، اب علم حاصل کرو، تمہاری راتیں زندہ ہوں اللہ کی عبادت سے، اور دن کو تم مجلس حدیث میں بیٹھو۔ یہ ہر وقت حدیث کا زمانہ تھا وہ، اور کوفہ اس وقت مرکز علم بنتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ہی بغداد مرکز علم بنا اگلی صدی میں، اور اس کی بنیادیں رکھنے والے یہی ائمہ ہیں۔ جس طرح ہم نے امام حسن البصری کا ذکر کیا بصرہ کے حوالے سے، تو کوفہ میں امام سفیان بن عیینہ تھے جو امام المحدثین تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کو بڑی لمبی عمر ملی۔ یہ علم حاصل کر کر کے بہت سے تابعین کے پاس گئے تھے، تقریباً 80 تابعین کو انہوں نے دیکھا تھا اور ان سے سماع کیا تھا۔ امام زہری، شہاب زہری رئیس المحدثین، امام عمر ابن دینار، محمد ابن المنکدر مفسر، امام اعمش، امام بخاری کے استادوں کے استاد محدث، سلیمان التیمی اور حمید الطویل، ان سب سے انہوں نے کسب فیض کیا ہے، اور انہوں نے امام سفیان ثوری، شعبہ بن حجاج اور امام اوزاعی سے بھی علم حاصل کیا ہے۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ائمہ تابعین ان کے استاذ تھے۔ اس وقت بہت سے تابعین زندہ تھے جو ان کا زمانہ تھا دوسری صدی کے درمیان سے لے کر اینڈ تک، اور کہتے ہیں کہ ما کتبت شیئا الا حفظتہ قبل ان اکتبہ، کہ جو بھی چیز میں نے قرآن یا حدیث کے علوم میں سے لکھی ہے تو یہ ایک حرف ایسا نہیں کہ لکھنے سے پہلے جس کو میں نے یاد نہ کیا ہو، کیونکہ محدثین میں سب سے اچھی چیز حفظ ہے، اتقان ہے۔ اسی لیے ان کو امام ذہبی نے فرمایا سفیان حجت مطلقاً، یعنی ڈیفینیٹلی قابل حجت ہیں، یعنی ایک بہت بڑی دلیل ہے سفیان اپنی ذات میں۔ وحدیثہ فی جمیع دواوین الاسلام، اسلام کے جتنے دیوان ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، سب محدثین کی کتابوں میں ان کی حدیث موجود ہے۔ وکان صاحب سنہ، یہ سنت کے حساب سے مشہور تھے۔ واتباعہ والامام الاکبر، یہ سب سے بڑے امام تھے اپنے زمانے کے۔ حافظ العصر شیخ الاسلام، وہ حافظ عصر تھے، یعنی ان کے زمانے میں ان سے بڑا حافظے والا بندہ نہیں تھا، اور ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے 70 حج کیے تھے، کیونکہ تقریباً 89 ایئرز، 90 سال کے قریب عمر تھی، 70 حج کیے تھے۔ یہ کوفہ سے مکہ کی طرف دیکھ لیں سفر، اور ساتھ اساتذہ سے بھی ملاقاتیں کی، اور کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ جب میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے، الحج عرفہ، عرفات کے دن، تو کہتے کہ اللہ یہ آخری حج نہ ہو، تو 69 حج کر لیے۔ جب 70ویں دفعہ حج کیا تو اس وقت کہنے لگے کہ مجھے شرم آ گئی کہ اللہ نے ہمیشہ ہی میری دعا قبول کی ہے، تو پھر اس رات دعا نہیں کی، اسی سال وفات پا گئے، اگلا حج نہیں مل سکا۔ تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جتنا مانگتے جائیں اللہ نہیں تھکتا، بندہ تھک جاتا ہے۔ جس کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے 70 دفعہ تو مانگا تو اللہ نے دیا، اور آخری دفعہ جب حج کیا تو کہتے شرم آتی ہے اللہ سے دوبارہ میں مانگوں، اتنا اللہ نے دے دیا، پھر اگلا حج نہیں مل سکا اور وفات پا گئے تھے۔ اسی برس میں وہ 197 یا 98 میں فوت ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اصول الاحکام نیف و خمسمائہ حدیث کلها عند مالک الا 30 حدیثا وکلها عند ابن عیینہ الا 6 حدیث۔
اسلام میں جو حلال حرام کے احکام ہیں وہ تقریباً 500 سے کچھ اوپر حدیثیں ہیں ٹوٹل، اور ساری کی ساری امام مالک کے پاس موجود تھی، وہاں سے یہ چیز نکلی ہے۔ اور 30 حدیثیں جو امام مالک کے ہاں موجود نہیں احکام کی، ان میں سے 24 امام سفیان ابن عیینہ کے پاس ملتی ہیں، 6 کہیں اور سے ملتی ہیں۔ یہ امام شافعی کا تجزیہ ہے جو 100% درست ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا لولا مالک و سفیان بن عیینہ لذهب علم الحجاز، اگر مالک نہ ہوتے، امام مالک ان کے استاذ 179 ہجری میں فوت ہوئے، اگر وہ نہ ہوتے اور ان کے معاصر کوفہ میں امام سفیان بن عیینہ نہ ہوتے تو حجاز والوں کا علم ضائع ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ یہ بڑے بڑے ظرف تھے، برتن تھے علم کے، دیگوں کی طرح جن کے اندر علم سما گیا، اور وہاں سے انہوں نے ڈسیمینیٹ کیا، پوری دنیا میں تقسیم کیا۔ لولا مالک و سفیان بن عیینہ لذهب علم اہل الحجاز، اگر امام مالک اور سفیان بن عیینہ نہ ہوتے تو حجاز والوں کا علم سارا ہی مکہ مدینہ میں تھا، تو سارا چلا جاتا اگر یہ 2 شخصیات نہ ہوتی۔ اور کہتے ہیں امام عبداللہ ابن وہب کہتے ہیں لا اعلم احدا اعلم بتفسیر القرآن من سفیان بن عیینہ، میں نے سفیان سے بڑھ کر کسی کو تفسیر کا عالم نہیں دیکھا۔ ما رأیت احدا کان اعلم بالسنن من سفیان بن عیینہ، امام احمد جیسے عظیم ترین محدث نے 3ری صدی میں کہا تھا کہ میں نے جتنا علم حاصل کیا اور اس میں امام سفیان کی حدیثیں بھی ہیں، تو میں نے ان سے بڑھ کے اللہ کے نبی کی سنتوں کا عالم نہیں دیکھا۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں محدثین نے ایک قول کہا ہے الحق الاحفاد بالاجداد، کہ امام سفیان نے چونکہ لمبی عمر پائی ہے اور حدیثیں پڑھتے رہے ہیں ساری عمر، سکھاتے رہے محدثین کو، تو کہتے ہیں انہوں نے پوتوں کو دادوں سے ملا دیا، یعنی جن کو علم دیا وہ بھی گئے، اور ان کے بیٹے آئے تو وہ بھی سفیان سے پڑھ رہے ہیں، اور ان بیٹوں کے بیٹے آئے پہلوں کے پوتے تو وہ بھی امام سفیان سے پڑھ رہے ہیں، تینوں کی سند، پوتے کی والد سے، والد کی دادا سے، دادا کی سند امام سفیان سے جا کے آگے نبی پاک تک جاتی ہے۔ الحق الاحفاد بالاجداد، پوتوں کو 3ری نسل کو دادا سے ملا دیا، پہلی نسل سے ملا دیا اپنی مجلس حدیث کے ذریعے۔ امام صالح بن احمد بن حنبل، امام احمد کے بیٹے صالح فرماتے ہیں کہ یمن میں معن ابن زائدہ، وہ والی یمن تھا، اس کو ملے اور تبلیغ کرنے لگے، یوں کیا کرو، یوں نہ کیا کرو، لوگوں کا خیال رکھو، تو وہ آگے سے کہتا ہے انت ابوہم او انت اخوہم، کیا تم لوگوں کے باپ ہو یا لوگوں کے بھائی ہو جو مجھے اتنی نصیحتیں کر رہے ہو؟ اور یہ آگے سے خاموش ہو گئے کہ والی کو کوئی نصیحت کریں تو اس پہ بحث نہیں کرنی ہوتی، یہ ہمارے سلف ہمیں کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے امام حسن بصری نے یہ بتایا، سعید بن المسیب نے بتایا، امام سفیان ثوری نے بتایا، اب امام سفیان بن عیینہ 2ری صدی کے اینڈ تک چلے گئے، وہ بتا رہے ہیں کہ حکمرانوں سے الجھنا نہیں ہے، یہ پیغام امن ہے جوانوں کے لیے کہ الجھاؤ میں خیر نہیں ہوتی، آپ نے نصیحت کرنی اور آگے چلے جانا۔ ایک دفعہ اپنے آستین سے روٹی نکالی خشک اور کہا پچھلے 60 برسوں سے میرا کھانا پانی، زیتون کا تیل اور یہ خشک روٹی ہے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکا۔ تھوڑا کھاتے تھے تو لمبی عمر پائی ہے، اور تھوڑا کھاتے تھے تھوڑا سوتے تھے، اس وجہ سے حدیث کا علم ان کا ہم تک پہنچا۔ کہتے ہیں کان یعد من حکماء اہل الحدیث اصحاب الحدیث، اہل الحدیث جو ہیں حدیث پڑھنے پڑھانے والے، ان کے حکماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جاہل اگر خاموش بیٹھا رہے تو اس کی خاموشی کی فضیلت نہیں ہے، اس سے بہتر بولنے والا عالم ہے، کیونکہ صوفیاء اور زہاد کے نزدیک خاموشی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اور اچھی بات ہے، لیکن وہ فرماتے تھے اگر جاہل خاموش بیٹھا ہے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں سوائے اس کے کہ وہ شر سے بچے گا، اس سے افضل وہ ہے جو عالم گفتگو کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں ایو شیء الزہد فی الدنیا، اے امام صاحب دنیا میں بے رغبتی اور زہد کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من اذا انعم اللہ علیہ نعمتا فشکرہا، زہد یہ ہے ترک دنیا نہیں، زہد یہ ہے کہ اللہ کوئی نعمت دے تو اس پہ شکر پڑھو۔ وابتلی ببلیۃ، اگر اس کو آزما لیا گیا کسی مصیبت کے ذریعے، فصبر، تو بندہ صبر کرے، فذالک الزہد، یہی زہد حقیقی ہے جو صحابہ سے اور تابعین سے انہوں نے سیکھا تھا۔ کہتے ہیں عافیت شکر کے ساتھ اس صبر سے بہتر ہے جو مصیبت پہ آئے۔ تو کسی نے کہا کیسے؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ رب کی نعمتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا نعم العبد، اللہ نے کہا بہت بڑا ہی اچھا آدمی تھا۔ اور حضرت ایوب پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، بچے مر گئے، جانور چلے گئے اور صحت چلی گئی، بیماری نے ڈیرا ڈال لیا 2 دہائیوں تک، اور انہوں نے صبر کیا، انا وجدناہ صابرا، قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو صابر پایا، نعم العبد، وہ بھی بڑے عظیم آدمی تھے، تو یہ تو برابر ہو گیا۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے برابر ہو گیا، لیکن حضرت سلیمان کے ہاں فراوانی ہے اور شکر ہے، اور حضرت ایوب کے ہاں مصیبتیں ہیں اور صبر ہے۔ جس عافیت پہ انسان شکر کرے وہ اس مصیبت پہ صبر کرنے سے بہتر ہے جو اس کے اوپر آئی ہے، لہٰذا شکر کا مقام صبر سے اوپر والا ہے۔ اور بڑے حکیم اور دانا تھے، لوگ ان سے مشورہ کرنے آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا انی اذل الاشیاء عند زوجی و اننی احقر عندہا، کہ میں حقیر ترین ہوں اپنی بیوی کی نظر میں اور ذلیل ترین بھی ہوں، بہت میری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے سر جھکا لیا، 2-3 منٹ سوچتے رہے، اور اللہ نے اتنی حکمت دی تھی کہ معاملے کی جڑ تک پہنچ گئے۔ کہا لعلک رغبت الیہا وتزوجت بہا لتزداد بہا عزا، گویا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے تو نے اپنا قلبی میلان، انکلینیشن اس عورت کی طرف پہلے شو کیا ہے کہ آئی نیڈ یو، اور اس کے بعد تم نے اس لیے اس سے نکاح کیا ہے کہ تمہاری عزت میں اضافہ ہو جائے، وہ حسب نسب والی عورت ہے۔ تو انہوں نے کہا فقال نعم یا ابا محمد، اے ابو محمد ایسا ہی ہے، اس کا خاندان بڑا تھا تو میں نے نکاح کیا۔ تو کہتے ہیں من ذهب الى العز ابتلی بالذل، جو عزتوں کی تلاش لوگوں سے چاہے وہ ذلت سے آزما لیا جاتا ہے۔ ومن ذهب الى المال ابتلی بالفقر، جو مال کی طرف بھاگ کے جائے وہ غربت سے آزما لیا جاتا ہے۔ ومن ذهب الى الدین یجمع اللہ له العز والمال، اور جو دین کو اختیار کرے اللہ اس کو عزتیں بھی دے دیتا ہے، مال بھی دے دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں تمہیں اپنا قصہ سناتا ہوں۔ کسی کا غم غلط کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا کہ ہم 4 بھائی تھے، محمد و عمران و ابراہیم اور میں خود، یعنی حضرت سفیان ابن عیینہ۔ محمد نے یہ سوچا کہ وہ شادی کرے حسب نسب والی عورت سے، اور اس نے کی، اور وہ وہاں اس کو ذلت ملی۔ اور عمران نے یہ سوچا کہ مالدار عورت سے شادی کی، انہوں نے اس کا مال لے لیا اور اس کو کچھ بھی نہیں دیا اور یہ فقیر ہو گیا۔ اور جب میری باری آئی تو میں نے اپنے شیخ سے مشورہ کیا، اور میں نے اپنے شیخ سے کہا تو انہوں نے کہا 2 حدیثیں تو تمہیں یاد ہی ہوں گی، ایک حضرت یحییٰ کی حدیث اور ایک حضرت عائشہ کی حدیث۔ انہوں نے کہا کون سی؟ حضرت یحییٰ کی حدیث ہے کہ تنکح المرأة لأربع، 4 اسباب کی وجہ سے عورت سے نکاح لوگ کرتے ہیں، کسی بھی رشتے میں 4 میں سے ایک چیز ہوتی ہے۔ لمالہا، کہ عورت مالدار ہے، ولحسبہا، بڑے خاندان کی ہے، ولجمالہا، وہ بہت خوبصورت ہے، ولدینہا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دین کی وجہ سے فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ دیندار عورت کو اختیار کرنا تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے، ورنہ ہاتھ رل جائیں گے اگر دیندار عورت نہیں رکھو گے۔ اور حدیث عائشہ یہ ہے اعظم النساء برکتاً وایسرہم مونۃ، سب سے عظیم ترین برکت لے کے وہ عورت کسی کے گھر میں بیاہ کے آتی ہے جس کا رشتہ ازدواج اور سارے معاملات رخصتی وغیرہ آسان ترین ہو، تکلف نہ ہو، بہت خرچ نہ ہو۔ فاخترت لنفسی الدین و تخفیف الظہر، تو میں نے اپنے لیے دین کو چن لیا اور بوجھ بھی دور کر لیا۔ تو دیکھ لو اللہ پاک نے مجھے اتنا کچھ عطا کر دیا، اتنا کچھ عطا کر دیا، فجمع اللہ لی العز والمال مع الدین، دین کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت بھی دے دی اور مال بھی دے دیا۔ یہ آپ نے اس کو بات سمجھائی اپنے واقعے سے کہ کس طرح انسان حالت ازدواج میں جانے کے لیے، رشتہ کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے جو نوجوان ہیں وہ کیا اپنے مد نظر رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا واقعہ ذاتی موجود ہے، میرے تینوں بھائیوں کو مصیبتیں پہنچی مگر میں نے دین کو اختیار کیا اور آسان شادی کی، نیک عورت سے شادی کی، اور اللہ نے عزت بھی دے دی، مال بھی دے دی، اور دین تو پہلے موجود تھا۔ بہت زیادہ بکائین میں سے تھے، رونے والوں میں تھے اللہ کی یاد میں۔ کہتے ہیں ان الدمعۃ اذا خرست استراح القلب، جب ان کو کسی مجلس میں دیکھا گیا تو ان کی آنکھوں میں اللہ کی یاد سے آنسو آئے اور انہوں نے زیادہ رونے کی کوشش کی کہ نکل جائیں۔ تو دیکھیں کتنے ماہر نفسیات تھے ہمارے اسلاف۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں نا کسی کی میت پہ اس کو ایسا اٹیک ہو جائے کہ آنکھوں میں آنسو جم جائیں اور وہ بندہ نہ ہل رہا ہے، نہ بول رہا ہے، نہ رو رہا ہے، نہ ہنس رہا ہے، اور میت والد یا والدہ کی پڑی ہے، بھائی کی، بیوی کی، خاوند کی، تو پرابلم ہو گیا، اس کو میڈیسن دیتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ جائیں، تو اس کے بعد وہ پھر بہت روتا ہے اور اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے اور اس برین پہ اٹیک نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے محدثین سلف نے یہ اشارہ دیا ہے۔ وہ فرماتے تھے ان الدمعۃ اذا خرست من العین استراح القلب، تو انہوں نے بتایا کہ آنکھ سے آنسو جب ٹپک جاتا ہے تو دل کو قرار آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنی ذات کا فساد اس کو نظر نہ آئے، بس لوگوں میں فساد دیکھتا رہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔
یہ انگریزوں نے نہیں دی. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ صحابہ کے شاگردوں، تابعین اور ان کے شاگرد تبع تابعین نے دی ہے، اور ان کی پرسنالٹی خود اچھی تھی، وہ دنیا پہ بوجھ نہیں تھے، رحمت تھے. کہتے ہیں عقل مند، دیکھیں ڈوز کیسی دے رہے ہیں، عقل مند اگر مختصر نصیحت سے سبق نہ لے تو زیادہ بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی. ہم بچوں کو کتنا ڈانٹتے ہیں کہ ڈانٹتے چلے جاتے ہیں، جب ایک چمچ دوائی کی ضرورت ہے پوری بوتل پلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی ہی نصیحت کریں، اتنا ہی ڈانٹیں جتنی ضرورت ہے. یہ ہمارے اسلاف تھے. کہا اسلکوا سبیل الحق کی ولا تستوحشوا بقلت اہلھا. لوگوں نصیحت کر رہے تھے اپنے شاگردوں کو کہ حق کی راہ پہ چلتے رہنا، اور اس میں تعداد کی کمی کی وجہ سے وحشت کا شکار نہ ہونا. یہ کم لوگ حق پہ، زیادہ باطل والوں سے بہتر ہیں. البقاء من مفاتیح التوبہ. کہتے تھے لوگوں تم دیکھتے ہو مجھے اتنے آنسو کیوں آتے ہیں؟ فرماتے تھے کہ رونا توبہ کی چابیوں میں سے ہے. الا تری انہ یرق فیندم. دیکھتے نہیں کہ انسان پہلے متاثر ہو کر رو پڑتا ہے، پھر شرمندہ ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی توبہ ہے. اور ان کا ایک عظیم ترین قول ہے کہ اگر کسی کا مال اچک لیا ہے تو اس کی تلافی ممکن ہے. آپ اس شخص کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو مال لٹا دیتے ہیں، وہ ان کے کام آ جائے گا. لیکن اگر کسی کی عزت اچھالی، اٹیک کیا، عزت خراب کی، تو اس بندے کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار، اس کے وارث، ومن فی الارض جمیعا، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب مل کے بھی اس گناہ کی تلافی نہیں کر سکتے. لہٰذا لوگوں کی عزتوں کو نہ اچھالنا. پھر انہوں نے ایک اور انالیسس کیا گناہوں کے بارے میں. کہتے ہیں کہ جس کا گناہ شہوت پہ مبنی ہو، خواہش نفس پہ، لسٹ کے اوپر، اس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے، مگر جس کا گناہ تکبر پہ مبنی ہو اس پہ خیر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ہمارے باپ آدم نے خواہش کرتے ہوئے وہ پھل کھا لیا تھا اور جنت سے نکالے گئے، پھر توبہ ہو گئی. اور شیطان نے تکبر کی بنیاد پہ گناہ کیا تھا، اس کو توبہ ہی نصیب نہیں ہوئی. تو کس قدر زبردست پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا انالیسس امام سفیان ابن عیینہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ گناہ جو شہوت کے نتیجے میں ہو اس کی تو توبہ کے دروازے بہت جلدی کھلے ہوتے ہیں، انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، لیکن تکبر کی بنیاد والے کے دروازے جلدی نہیں کھلتے. اللہ محفوظ فرمائے. اور فرماتے ہیں 3 باتیں: جلوت و خلوت، پرائیویسی اور سوشل ہونا. اگر آپ جلوت و خلوت میں برابر ہیں، جیسے لوگوں کو نظر آتے ہیں ویسے اکیلے میں ہیں، تو آپ عدل و انصاف پہ ہیں. دس از جسٹس. اور اگر آپ کی خلوت، تنہائی، آپ کی جلوت سوشل ہونے میں سے بھی بہتر ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں اس سے بھی اچھے ہیں تنہائی میں اللہ اور اپنے درمیان میں، تو یہ فضل ہے، عدل سے اوپر والا درجہ ہے. اور اگر تمہاری تنہائی اچھی نہیں اور لوگوں کے سامنے بہت اچھی ہو تو یہ ظلم ہے. یہ دیکھیں کس تصوف کی ہمیں ضرورت پڑی، جب کہ اس وقت تک تصوف شروع ہی نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے زہاد دنیا نے، امام ابن عیینہ، سعید ابن المسیب اور دیگر ائمہ نے ہمارے سامنے زہد کے وہ راستے سارے طے کر کے بتا دیے جس میں تصوف ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا. اور کہتے ہیں کہ میں بیوقوفوں کی طرح اپنا دن نہیں گزار سکتا اور جاہلوں کی طرح اپنی رات نہیں گزار سکتا. کہ بیوقوفوں کی طرح دن وہ گزارتے ہیں جو علم حاصل نہ کریں، اور جاہلوں کی طرح رات وہ گزارتے ہیں جو رات کی عبادت ہی نہ کریں، کم از کم فرض نماز تو پڑھیں. اور فرمایا وہ عالم نہیں جو خیر اور شر کو جانتا ہو، بلکہ عالم وہ ہے جو خیر کو جانے تو اس کے پیچھے جائے اور شر کو جان لے تو اس سے بچنے کی کوشش کرے. فرمایا کرتے تھے التفکر مفتاح الرحمہ. جو سوچ بچار ہے، پونڈرنگ ہے، جو تھنکنگ ہے، غور و فکر، یہ رحمت کی چابی ہے. کیسے؟ فرمایا دیکھا نہیں جب کوئی انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو پہلے سوچنے لگ جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کی توبہ کی وجہ سے اس پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. علم کے تجزیے کے بارے میں امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ، الزاہد الفقی المحدث المؤرخ، ان کا یہ جملہ ہے: اول درجۃ العلم الاستماع. علم کا پہلا درجہ سننا ہے، ثم الانصات، پھر توجہ سے کان لگانا ہے، ثم الحفظ، پھر اس کو یاد کرنا ہے، ثم العمل به، پھر اس پہ عمل کرنا ہے، ثم النشر، پھر اس کو پھیلانا ہے. تو آج کے جو یوٹیوبر ہیں اور چینل یوز کرتے ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو، اور جو دینی لوگ اسلام کو ایسے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ علم انہوں نے سنا،
پھر اس کے بعد دل سے اس کو غور سے سنا، پھر اس کے بعد اس کو حفظ کیا، پھر اس کے بعد اس پہ عمل کیا، اس کے بعد نشر و اشاعت کا نمبر آتا ہے۔ اور ایک آج ہم ہیں کہ جو سنا پھیلانے لگ جاتے ہیں، کچھ تجزیہ اور صبر درکار ہے۔ یہ تھے امام سفیان ابن عیینہ جو 198 ہجری میں کوفہ میں وفات پاتے ہیں، اور ان کے علم اور ان کے آثار سے آگے محدثین نے اپنی کتابوں کی بنیاد رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے علم و آثار علمیہ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔